وعلیکم السلام۔ سر سوال یہ کہ شرک کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور کیا اسلام کی تاریخ میں یا کسی حدیث کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فکرہ ملتا ہے کہ مجھے میری امت سے شرک کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خطر نہیں؟ یہ بچے نے بہت اچھا سوال کیا۔ ان دنوں کچھ لوگوں نے اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا، حالانکہ شرک امت میں اتنا ہے کہ شاید ہی شرک کی قسم ہو جو پہلی امتوں میں تھی اور ان میں نہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر غرق ہو چکے ہیں شرک میں، مگر اس حدیث سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا ڈر نہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے تو کہہ دیا مجھے ڈر نہیں اس لیے شرک کا، حالانکہ اس حدیث پر لکھتے ہوئے صدیوں پہلے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں شرک تو واقع ہو گیا 6ویں صدی میں، کہتے ہیں شرک تو بھرا ہوا امت میں۔ مطلب کیا تھا؟ یہ صرف حضور نے صحابہ سے کہا تھا تمہارے بارے میں مجھے شرک کا اندیشہ نہیں، دنیا میں پڑھ کر تم ٹھیک ہے لڑو گے مرو گے ایک دوسرے کا قتل کرو گے، مگر تمہارے بارے میں مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں پڑو گے۔ شرک نہیں ان میں سے کسی نے کیا۔ باقی جو نا حدیث پاک سنیں آپ نے، تو ہماری بدقسمتی کا بیان کیا کہ عرب میں شرک شروع ہو جائے گا، فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوس جس میں حضرت ابو ہریرہ تھے نا یمن، یہاں کی عورتیں دوبارہ بت جو ذوالخلصہ ہے وہ بن جائے گا، یہ اس کے گرد طواف کریں گی اور یہ سارے قبائل دوبارہ مشرکوں سے صحیح بخاری میں دیکھ لیں آپ نے فرمایا اب میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ ان کی عورتیں گرد دوڑ رہی ہیں اور ان کے چوتر بھی مجھے نظر آ رہا ہے طواف کر رہی ہیں، عرب کی سرزمین میں بت بن جائیں گے ذوالخلصہ، امت قبائل میری امت جو ہے نا اس کے قبیلے جا ملے گی۔ تو یہ باتیں نہیں بیٹا، وہ صحابہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے اندیشہ نہیں کہ شرک کرو، البتہ دنیا میں پھنس کر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، وہ ہو بھی گیا بعد میں، شرک نہیں ان میں سے کی ہے، نہیں شرک بعد کی امت میں آیا۔ یہ آپ حوالے لے لیں، شرک بتایا آپ نے کس امت میں آئے گا، کیوں نہیں آیا، کون سا شرک ہے جو نہیں کر رہا ہے؟